بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام صبح ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 12 فروری ہے، 3 جمادی الثانی ہے اور جمعۃ المبارک کا روز ہے۔ میں تمام مومن و مومنات اور مسلمات کو آج جمعہ کی مبارکباد پیش کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و آل محمد کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں ایک خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے اور اس کے بعد ہم ذکر محمد و آل محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دعا for Friday۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه۔ اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا، وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك، أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل، وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك، أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد، وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب۔ اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ صل على محمد وعلى آل محمد، واجعلني من أتباعه وشيعته، واحشرني في زمرته، ووفقني لأداء فرض الجمعات وما أوجبت علي فيها من الطاعات، وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء، إنك أنت العزيز الحكيم۔ Ziyarat for Friday. It is the day of Imam Mahdi alayhi salam and the day of his arrival. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه،
السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليك أيها المهذب الخائف. السلام عليك أيها الولي الناصح. السلام عليك يا سفينة النجاة. السلام عليك يا عين الحياة. السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر. السلام عليك يا مولاي، أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك، والفرج فيه للمؤمنين على يديك، وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام، ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سخی عباس سخی عباس سخی عباس، لفظ کی شکل میں احساس لکھا جاتا ہے، یعنی سیرابی کو بھی پیاس لکھا جاتا ہے۔ میرے جذبات سے واقف ہے قلم بھی میرا، میں وفا لکھتا ہوں عباس لکھا جاتا ہے۔ مولا عباس سخی عباس، مولا عباس سخی عباس، مولا عباس سخی عباس۔ محسن سرور کونین ہے تیرے دادا، تو سخاوت کے شہنشاہ کا ہے شہزادہ، موت سے زیادہ اٹل ہوتا ہے تیرا وعدہ، کوئی دنیا میں سخی تجھ سے نہیں ہے زیادہ، تیرے دروازے پہ نبیوں کی قطاریں دیکھی، بھیک میں تیری سخاوت کی بہاریں دیکھی۔ مولا عباس سخی عباس، مولا عباس سخی عباس، مولا عباس سخی عباس۔ تو
سیالے ابو سفیان کو ڈر لگتا ہے، اور تیری مار سے مروان کو ڈر لگتا ہے، تیری تکبیر سے شیطان کو ڈر لگتا ہے، تیرے پرچم سے بھی طوفان کو ڈر لگتا ہے، دی کے دشمن کے لیے موت کا احساس ہے تو، تیری ہے بس سے پتہ چلتا ہے عباس ہے تو، مولا عباس سخی عباس، مولا عباس سخی عباس، مولا عباس سخی عباس، جو تجھے کرنا تھا وہ کر کے دکھایا تو نے، لاکھوں دشمن کو اکیلے ہی بھگایا تو نے، کر دیا شام کے لشکر کا صفایا تو نے، بھر کے مشکیزے میں دریا کو اٹھایا تو نے، بن کے رہتا ہے غلام آج بھی پانی تیرا، کوئی ہو سکتا نہیں دنیا میں ثانی تیرا، مولا عباس سخی عباس، مولا عباس سخی عباس، مولا عباس سخی عباس، سر کو سجدے کے لیے در پہ جھکانے دینا، بن آنکھوں کے لیے خواب سہانے دینا، کوئی 100 بار بھی آ جائے تو آنے دینا، تیری عادت ہے فقیروں کو خزانے دینا، دولت عشق کے ہمراہ نظر آتے ہیں، تیرے نوکر بھی شہنشاہ نظر آتے ہیں، مولا عباس سخی عباس، مولا عباس سخی عباس، مولا عباس سخی عباس، منفرد سارے زمانے میں حشم تیرا ہے، جو کبھی رکھتا نہیں ہے وہ کرم تیرا ہے، جو کہیں جھکتا نہیں ہے وہ علم تیرا ہے، جو کبھی ٹوٹا نہیں ہے وہ بھرم تیرا ہے، تیرے حملوں کو ستمگار قضا کہتے ہیں، پیار سے شیر تجھے شیر خدا کہتے ہیں، مولا عباس سخی عباس، مولا عباس سخی عباس، مولا عباس سخی عباس، تیرے پرچم کی ہوا چل کے شفا دیتی ہے، سو رہے ہوں جو مقدر تو جگا دیتی ہے، رونے والوں کو خوشی دے کے ہنسا دیتی ہے، کوئی مل جائے منافق تو جلا دیتی ہے، جو بھی پرچم سے تیرے دور چلا جاتا ہے، کچھ بھی کہلائے حلالی نہیں کہلاتا ہے، مولا عباس سخی عباس، مولا عباس سخی عباس، مولا عباس سخی عباس، تیرا دشمن میرے لفظوں کا ہدف ہے مولا، جو وفادار ہے وہ تیری طرف ہے مولا، تو وہ گوہر ہے نجف جس کا صدف ہے مولا، تیرے جلووں میں آیا حسن نجف ہے مولا، ہم جو کہتے ہیں تیری شان میں کیا کہتے ہیں، شاہدی تجھ کو شہنشاہ وفا کہتے ہیں، مولا عباس سخی عباس، مولا عباس سخی عباس، سخی عباس سخی عباس،
جی ناظرین، آپ نے ابھی ایک دعا سماعت فرمائی اور ایک منقبت جو ہے وہ سنی. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اس کے بعد اس پروگرام میں دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے لے کر بڑھیں گے، اور سب سے پہلے جو ہے وہ آج چکے جمعۃ المبارک ہے، اور جمعۃ المبارک کے افضل ترین جو ہے وہ اعمال میں سے ہے کہ محمد و آل محمد کے اوپر کثرت سے درود پڑھا جائے. یعنی کم از کم 100 مرتبہ تو ضرور پڑھا جائے، ورنہ یہ کہ پورے دن جس قدر ممکن ہو سکے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے محمد و آل محمد کی ذات مقدسہ کے اوپر درود پڑھا جائے. اس سے بڑھ کے جو ہے وہ جمعے کے دن عبادت کوئی نہیں. ناظرین، مزید جو ہے وہ دیکھیں گے کہ استفادہ کریں گے قرآن کریم سے، جو کہ تمام مشکلات، تمام انسانی جتنی بھی مشکلات ہیں ان تمام کے جو حل ہے، جو ان کا جو سلوشن ہے، وہ اس کتاب کے اندر موجود ہے. مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہے وہ مختلف، ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں تو وہ مختلف چیزوں سے رجوع کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اب تو معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک ناسور بن کے یہ رہ گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پیروں کے پاس، بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ ان کو ٹھگ لیتے ہیں، بڑی بڑی رقومات جو ہے وہ ان سے لے لی جاتی ہیں، مگر وہ پروردگار کی طرف رجوع نہیں کرتے. ہم دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے اندر پروردگار نے کون سی ایسی پریشانی ہے جس کا حل نہیں رکھا ہے. تو سب سے جو بڑی ایک کامن چیز سامنے سے سننے کو آتی ہے وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی. چونکہ وہ دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، کچھ دن تک لو لگاتے ہیں اور اس کے بعد ان کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے اور وہ پھر جو ہے وہ راہ گم کر بیٹھتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ بہت سارے اس کے حل جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں، اور تمام کے تمام جو ہے وہ قرآن سے ہیں، تاکہ اس کے اندر کوئی ہم ایک ایسی چیز آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ جس کے اندر کوئی جو کہ فرقے بازی سے بالکل مبرہ ہے، جس کے اندر کوئی کسی کو وہ اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کو سب بجملہ سب کے سب اس کو مانتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں. تو اس کا پہلا جو ہے وہ حل ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں، سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں وہ بہشت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ خدا نے تمام مخلوقات کی پیدائش سے 2000 سال قبل جو ہے وہ انہیں اپنے دست قدرت سے لکھا. خدا ان 2 آیات کی تلاوت کرنے والے کی دنیاوی اور اخروی آخرت کی حاجات کو پورا کر دیتا ہے، اور شیطان بھی اس کے نزدیک نہیں پھٹک پاتا. آپ دیکھیں کہ ایک بہت خوبصورت چیز ہے، یعنی اور بھی مختلف ذریعوں کے ساتھ جو ہے وہ حاجات کی برابری کے لیے، دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے جو ہے وہ چیزیں اور اعمال آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے. مگر اس کو ایک مرتبہ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اگر نوٹ کرنا ہے تو وہ آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بہشت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. خداوند عالم نے تمام مخلوقات کی پیدائش سے 2000 سال قبل اپنے دست قدرت سے انہیں لکھا. خدا ان 2 آیات کی تلاوت کرنے والے کی دنیاوی اور اخروی حاجات کو پورا کر دیتا ہے، اور شیطان بھی اس کے نزدیک نہیں پھٹک پاتا. مزید سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. دوسرا اس کا جو ہے اور جو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں، سورہ حشر کی تلاوت کر کے دعا مانگی جائے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ حشر کو حاجتوں کے پورا ہونے اور پریشانیوں کے دور ہونے کی نیت سے، دیکھیں یہی تو 2 چند چیزیں انسان کی زندگی میں جس میں کہ وہ صبر کرتے 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 جو ہے وہ صبر کا دامن ہاتھ سے کھو بیٹھتا ہے اور اپنی راہ گم کر دیتا ہے. مین بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ کیا ہوتی ہیں کہ پریشانیوں سے کے دور ہونے اور حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے. حالانکہ مومن کی جو پوری زندگی ہے اس کو کہا گیا کہ وہ ان آزمائشوں کے ساتھ لبریز سے بھری ہوئی ہے، انہی میں سے گزرتا رہتا ہے اور پھر کندن بنتا ہے. مگر انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جب میں دعا مانگوں تو وہ فوراً وہ چیز مجھے حاصل ہو جائے، اور جو پریشانی مجھ پر کسی صورت سے چاہے وہ آزمائش کیوں نہ ہو وہ نازل ہوئی ہے وہ برطرف ہو جائے. تو امام فرماتے ہیں جو شخص سورہ حشر کو حاجتوں کے پورا ہونے اور پریشانیوں کے دور ہونے کی نیت سے 40 دنوں تک روزانہ 1 مرتبہ تلاوت کرے گا، صرف 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، تو اس کی حاجتیں پوری ہوں گی اور دعائیں قبول ہوں گی. مگر اگر 1 دن بھی بیچ میں ناغہ ہو جاتا ہے تو آپ کو اس عمل کو دوبارہ سے شروع کرنا ہوگا. اس میں کوئی ٹائم کی، اس میں کوئی وقت کی، اس میں کوئی جگہ کی کوئی قید نہیں ہے. آپ نے پورے دن میں 24 گھنٹوں کے درمیان 1 مرتبہ
سورہ حشر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ 40 دن آپ نے اس کو چلانا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ کس قدر برکات کا نزول ہوتا ہے آپ کے اوپر، کس قدر وہ بہت ساری حاجتیں جو کہ آپ نے پروردگار سے طلب کرنا بھول گئے ہیں، خدا جانتا ہے، اور آگے آنے والی مشکلات جو آنے والی ہیں وہ آپ کو نہیں پتہ، چونکہ آپ دیوار کے پیچھے کا نہیں دیکھ سکتے، آپ دور تک نہیں آپ کی نگاہ ہے، وہ پروردگار کے علم میں ہے، خدا ان کو بھی برطرف کرے گا، اور جو آپ کی جملہ حاجات ہیں ان کو بھی پورا کرے گا، اور جو آپ مانگنا بھول گئے ان کو بھی پورا کرے گا۔ آپ کو بعد میں یاد آئے گا کہ یہ بھی پرابلمز تھیں، میں نے ان کا تو ذکر نہیں کیا تھا، مگر یہ بہت احسن طریقے کے ساتھ جو ہے وہ حل ہو گئیں۔ یہ قرآن کی برکات ہیں، اور ان کو ان سے لیا جائے جو ان کو جانتے ہیں، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ آپ کی اہل بیت سے زیادہ اس قرآن کو آخر کون جان سکتا ہے۔ ہم دیکھیں گے ایک اور حل۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی خلوص نیت سے پیغمبر اکرم پر ایک مرتبہ درود بھیجے تو خدا اس کی 100 حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے، جس میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی ہوتی ہیں۔ یہ صرف ایک مرتبہ درود پڑھنے کا ثواب ہے، اور جہاں پر کہا جاتا ہے کہ پورے دن اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنی زبان کو، اپنے لبوں کو محمد و آل محمد پر درود کے ساتھ تر رکھو، تو آپ سوچیں کہ اس کی زندگی میں کس قدر برکات کا نزول ہوتا ہوگا۔ یہی مومن کی زندگی ہے، یہی ایک متقی اور پرہیزگار کی نشانی ہے کہ وہ لا یعنی باتیں، فضول باتیں، چغلیاں، حسد، مختلف بد زبانی، غیبت، حسد، یہ سب نہ کرے۔ کیونکہ انسان کچھ تو کرے گا تو کیا کرے؟ پورے دن محمد و آل محمد پر درود بھیجے، قرآن کی تلاوت کرے، مختلف سوروں کے فضائل ہیں، چھوٹے چھوٹے سورے ہیں ان کو پڑھتا رہے، استغفار کرتا رہے، اذکار کا ذکر اپنی زبان پر رکھے، تاکہ ہر گھڑی، ہر لمحہ اس کا جو ہے وہ پروردگار کے سامنے تسبیح کی مانند ہو جائے، اس کی زندگی پوری عابد کی زندگی ہو جائے، ایک زاہد کی زندگی ہو جائے، ایک متقی کی زندگی ہو جائے، ایک پرہیزگار کی زندگی ہو جائے۔ اور اس میں کچھ ناظرین جاتا بھی نہیں، مطلب درود پڑھنے میں کون سی محنت درکار ہے۔ ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے درود کی عادت ڈال سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کچھ ہی عرصے میں ہمیں اس سے بہت ساری جو ہے وہ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے چھٹکارا ملنا شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے جو آپ کو چھٹکارا ملے گا وہ آپ کی روحانی بیماریوں سے ملے گا۔ مگر اگر فرض کریں کہ اگر کسی شخص کو بلا وجہ میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے، ختم ہو جائے گی۔ غیبت کرنے کی عادت ہے، ختم ہو جائے گی۔ حسد کر رہا ہے، بلا وجہ کسی کے لیے سوچ رہا ہے، ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ مصروف ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز میں مصروف رہتا ہے، تو انسان کو چاہیے ہے کہ وہ سب سے جو بہتر کام ہو، جو خوشنودی خدا کے لیے ہو، جس میں معصیت خدا نہ ہو اور خدا کی اس میں رحمتیں وہ نازل ہو رہی ہے، جس سے بہتر اور کیا کام ہوگا، وہ ہے محمد و آل محمد کے اوپر کثرت سے درود پڑھنا۔ یہ تمام آپ کی حاجتوں کو انشاءاللہ جو ہے وہ برلائے گا۔ ایک اور حل ہے، علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ اگر بعد نماز صبح تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھنے کے بعد 100 بار کہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اور پھر 100 دفعہ پڑھیں اور اس دوران کسی سے بات نہ کریں، تو دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ وہ نسخے ہیں جو بزرگان دین نے، اولیاء نے، بڑے بڑے علماء نے اپنی زندگیوں میں ان کو آزمایا ہے اور کیا ہے، اس کے بعد وہ یہ تحریریں آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ گئے ہیں کہ اس سے جو بھی نسلیں آتی رہیں وہ اس سے جو ہے وہ استفادہ کرتی رہیں، اور آپ کی جو جملہ پریشانیاں ہیں، جو پرابلمز ہیں، وہ بہت احسن طریقے سے، کسی کے سامنے سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کسی سے مدد اور نصرت کی بھی طلب نہیں رہے گی۔ جب آپ ہوں گے، آپ کا مصلی ہوگا اور پروردگار کی بارگاہ ہوگی۔ یہ بہترین جگہ ہے خدا کے ساتھ راز و نیاز کرنے کی، کہ اس کے ساتھ راز و نیاز کے ذریعے اپنی تمام پریشانیوں کو ختم کیا جائے، اور جو آزمائشیں ہیں پروردگار کی ہی طرف سے، ان سے احسن طریقے کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، بہت اچھے طریقے سے ان کو جو ہے وہ عبور کیا جائے، ان میں سے کندھن بن کے جو ہے وہ نکلا جائے۔ کیونکہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے مگر ضرر نہیں پہنچتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ڈوب جائیں گے، سب کچھ تباہ ہو جائے گا، مگر وہ مومن کی آزمائش ہوتی ہے، وہ خدا سے لو لگاتا ہے، محمد و آل محمد کو وسیلہ قرار دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، وہ اس کو بغیر ضرر کے اس میں سے نکل جاتا ہے، اور بعد میں اس کو ایک عظیم سرمایہ ہاتھ آتا ہے، وہ ہوتا ہے اس کے تجربے کا۔
اس کو ایک تجربہ ہو جاتا ہے ان تمام چیزوں کو فیس کرنے کا، اور اسی کو کہتے ہیں کہ وہ اس کو آگ سے گزار کے کندھن بنایا جاتا ہے۔ سلسلے کو مزید جو آگے بڑھائیں گے، امام حسین علیہ السلام پیغمبر اکرم سے روایت نقل کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ قبولیت کے لیے 7 روز اگر ان اذکار کو 1000 مرتبہ پڑھا جائے تو حاجت پوری ہو جائے گی۔ ایک پورے ہفتے کا چارٹ ہے، اتوار سے ہفتے سے لے کے اور جمعے تک کا، اس میں کچھ اذکار ہیں چھوٹے چھوٹے سے 2 لفظ کے جو ہے وہ آپ نے اس کی مداوت کرنی ہے، تلاوت کرنی ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ قبولیت کے لیے 7 روز تک ان الفاظ کو اگر 1000 مرتبہ یعنی 1000 بار روز پڑھا جائے تو آپ کی حاجت یقیناً برائے گی۔ ہفتے کے دن یا حی و یا قیوم کی مداوت کرنی ہے، پورے دن میں آپ نے جو ہے وہ 1000 مرتبہ یا حی و یا قیوم پڑھنا ہے۔ اتوار کے روز ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے۔ پیر کے روز سبحان اللہ والحمدللہ پڑھنا ہے۔ منگل کے روز یا اللہ یا رحمان، یا اللہ ہو یا رحمان ہو۔ بدھ کے روز حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جمعرات کے روز یا غفور ہو یا رحیم، اور جمعہ کے روز یا ذوالجلال والاکرام۔ اس کو آپ آج سے بھی شروع کر سکتے ہیں، آج جمعہ کا روز ہے، آج یا ذوالجلال والاکرام کو مداوت کر سکتے ہیں 1000 مرتبہ، اور اس کو پورا ہفتہ آپ لے کر جائیں۔ رسول اللہ سے روایت ہے، امام حسین سے روایت ہے، نبی کریم کا فرمان ہے کہ جو اس طرح سے 1000 بار روز ان الفاظ کو پورے 7 دن میں مکمل کرے گا اس کی حاجات کو پورا کیا جائے گا۔ تو آج سے اس کو ہم شروع کر سکتے ہیں، اور ایک ہفتے کے بعد بلکہ ہفتے کے اندر ہی ہم دیکھیں گے کہ جو ہماری مشکلات ہیں جو ٹس سے مس ہونے کا نام نہیں لے رہی، ان کو جو ہے وہ برطرف ہونی شروع ہو جائیں گی، اور رحمت پروردگار کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا۔ ابھی یہ آج جو ہے وہ یہ سلسلہ اس کو ہم نے آدھا رکھا ہے، اس کا مزید جو باب ہے وہ ہم انشاءاللہ زندگی رہی تو پیر کے روز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اب اس کے بعد وقت ہوگا اقوال معصومین علیہ السلام کا، وہ کچھ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ تو ہمیں جانا ہوگا ایک مختصر سی بریک پر، بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کے سلسلے کو جاری کرتے ہیں۔ چلتے ہیں ایک بریک پہ۔